بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اس وقت بہت سے مسائل درپیش ہیں، جس میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور ان سب مسائل کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو مسائل ہیں اس وقت، اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے۔ صحت کے مسئلے کے ساتھ بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں جو کہ صحت کے مسئلے کو جنم دیتے ہیں، اور اس سے نہ صرف غریب بلکہ متوسط طبقے کے لیے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ صحت کے مسائل کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپنا علاج کرانا، اپنا مناسب علاج کروانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ سرکاری ہاسپٹلز میں جا کر دیکھیں تو وہاں بہت ہی برا حال ہے، اور لوگ دوائی لینے سے بھی عاجز ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ دیتے ہیں جو کہ ہاسپٹل سے بھی دستیاب نہیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ہاسپٹل سے کوئی وہ بتائیں بھی دستیاب ہیں، جو ان کی ڈسپینسری ہوتی ہے وہاں سے لینے جائیں تو وہاں جو بالکل ہلکے درجے کی، یعنی کہ کم پوٹینسی کی، جو زیادہ معیاری ادویات نہیں ہوتی، وہی ڈسپینسری سے ملتی ہیں۔ جو اچھی ادویات ہیں اس کے لیے آپ کو باہر میڈیکل سٹور سے خریداری کرنی پڑتی ہے، اور وہ عام طبقے بلکہ متوسط اور متوسط سے تھوڑا اوپر جو طبقہ ہے وہ بھی خریدنے سے قاصر ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں ظاہر ہے صحت سب سے ضروری ہے۔ صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، جاب ہوگی یا کاروبار ہوگا یا گھر کا سسٹم چلے گا، اس لیے صحت کے لیے ایک علیحدہ سے بجٹ انسان کو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر میڈیکل سٹورز پر جائیں آپ دیکھیں تو کئی لوگ، کئی خواتین و حضرات جو ہیں وہ ایک ایک ٹیبلٹ طلب کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیبلٹ دے دیں، ایک دن کی دوائی دے دیں، اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا پتھیٹک ہے، بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اور اس سلسلے میں جب ڈاکٹرز بھی خاص طور پہ سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہ اپنے کسی مریض یا مریضہ کو ادویات لکھ کے دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آتے ہیں تو ان کی حالت بڑی بری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کتنی دیر میڈیسن یوز کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم میڈیسن کیا یوز کریں، ہم تو 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور ہم سب کو اس مسئلے پر بہت زیادہ سوچ بچار کی اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ شادیوں پر جا کر دیکھیں، بے تحاشا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگ پلیٹوں میں اس طرح ڈالتے ہیں جیسے کہ ان کا آخری کھانا ہے، اور پھر پلیٹوں کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کھایا، پھر اور چکھا، اور پلیٹ رکھ لی، لالچ میں زیادہ بھر کے لے آئے، نہیں کھایا گیا، واپس رکھ دیا، تو وہ کھانا ضائع چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کچھ غریب لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کھانے کو ترستے ہیں۔ لوگ عید کے دنوں میں آپ دیکھیں، چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، اور اسپیشلی رمضان کے دنوں میں خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب بچے ان سے کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کھلونے تو بڑی دور کی بات ہے، جائز جو وہ بیچارے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ سال میں ایک کپڑا نہیں بنا سکتے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ عام مزدور کی آپ تنخواہ دیکھ لیں، عام آپ میڈیکل سٹورز پہ جو سیلز مین ہیں آپ ان کی پے دیکھ لیں، 15,000 سے شروع ہوتی ہے یا شاید اس سے بھی کم ہے۔ تو 15,000 میں ہمارے احکام بالا دیکھیں کہ کیا گھر کا گزارا چل سکتا ہے؟ بجٹ بھی نہ بنا کے دکھائیں، 15,000 میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور صحت کے مسئلے کی طرف آپ جائیں تو انسولین کتنی مہنگی ہے۔ آپ دوسری میڈیسنز کو دیکھیں، آپ اینٹی ڈپریشن میڈیسن کو دیکھیں، تو ڈپریشن تو ہونا ہی ہے لوگوں کو جب مہنگائی ہونی ہے، جب آپ کے اخراجات پورے نہیں ہونے ہیں، جب آپ کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوں گی، جب کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے رو رہے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، وہ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے کبھی، تو ڈپریشن تو ہوگا ہی نا۔ تو ہم سب کو اس مسئلے پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جو اونچی اونچی چیزوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، اونچی اونچی دکانیں، اونچی دکان، پھیکا پکوان، آپ برانڈز کی دکانوں پر جائیں، لاکھوں کے کپڑے لٹرلی شادیوں کا سوٹ جو دلہن پہنتی ہیں یا دلہا پہنتے ہیں، آپ جوتے دیکھیں، ڈیزائنر جوتے، میچنگ پرس، ہر چیز جو کہ ساتھ ان کپڑوں کے استعمال کی جاتی ہے، وہ لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی آگے۔ جو اگر آپ اوپر والے طبقے کے دیکھیں تو ان کے تو 1 کروڑ سے بھی اوپر کے لہنگے یا اس طرح کا شادی کے سوٹ ہوتے ہیں۔ تو نچلے جو طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم سب کا خیال رکھیں؟ ہم اپنے لیے تو 10,000 کا پیزا کھا سکتے ہیں، لیکن کسی کے لیے ہمیں اپنی جیب سے 1,000 روپیہ، 100 روپیہ نکالتے ہوئے بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس رویے کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ ہی اس ساری تبدیلی میں یعنی کہ تبدیلی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہی اس معاشرہ جو ہے، اور ہم لوگ اس تبدیلی کے کرنے کے اہل ہیں۔
اور ہمارا معاشرہ ہی یہ سب جو برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ہمسائے کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا کہ وراثت میں شرکت کا خیال پیدا ہونے لگا۔ لہٰذا اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات پیش نظر رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس معاشرے میں موجود ان گنت افراد کی ناگفتہ بے صورت حال کا ذمہ دار ہم خود ہیں، ہماری خود غرضی ہے اور ہمارا خود غرضی میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے۔ ایک طرف تو غربت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کبھی شاپنگ مال جائیں، اندر داخل ہوں تو معروف جو برانڈز کی آؤٹ لیٹ ہیں تو اس میں داخل ہوں اور ایک عام ٹی شرٹ جو بازار سے تقریباً 1200 روپے تک مل جاتی ہے، اس کی قیمت پوچھیں تو کبھی 22,000، 50,000، 80,000، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب اگر یہ دکانوں میں رکھی ہیں تو معاشرے میں ایک ایسا طبقہ تو موجود ہے نا کہ جو یہ سب چیزیں خریدنے کی سکت رکھتا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، اور معمولی سی دوائی لوگ نہیں خرید سکتے، اس سے عاجز، دوائی خریدنے سے عاجز طبقہ جو ہے وہ فاقہ کشی کا شکار ہے، مریض فاقہ کشی کا شکار ہے، اور دوسری طرف برانڈز کے پیچھے بھاگتے چمکتے چہرے رکھنے والے ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ افسوس اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس سنگین تضاد پر ہمارے دل پسیجتے کیوں نہیں۔ لاکھوں روپے کے ٹراؤزر خریدتے وقت، لاکھوں روپے کے شرٹس خریدتے وقت، کپڑے خریدتے وقت، دلہن کے ڈریس یا دلہے کے ڈریس اور جو شیروانی اور جوتے خریدتے وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس وقت کسی ہاسپٹل میں کسی کے جگر کا ٹکڑا چند ہزار روپے کی دوا نہ ملنے کے باعث دم توڑ رہا ہوگا۔ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر عوام کے لیے اپنا دن رات ایک کرنے اور جان قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ کیوں نہیں جان پاتے کہ غریب آدمی کو ان کی جان نہیں بلکہ ان کی لشکار مارتی گاڑیوں پر خرچ ہونے والے سرمایے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ اس ضمن میں جہاں دیگر بہت سی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، وہاں یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ دین سے دوری نے ہمیں آج اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دی ہیں وہ ہمارے ذہن میں تازہ رہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنے خیالات و افکار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ حقوق اللہ کی تو معافی ہے، لیکن حقوق العباد اس کی معافی آپ کیسے لیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی بندہ بھوکا ہے، اگر آپ کے معاشرے میں آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اتنی بھوک ہے، اتنا افلاس ہے اور لوگ مر رہے ہیں، تو آپ اپنی بخشش کیسے کروائیں گے؟ سوچنے کی ضرور سوچئے گا اس بات پر۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق اور وسیع کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔